اللہ کے اولیاء کی بڑی شان ہے، اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے ان کا دنیا میں اور آخرت میں بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کریم کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو انشاءاللہ الکریم اس سے ایسی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام ہو کیسے گیا ہے، اور کرامت کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ جو عقل میں آنے والی نہ ہو۔ آج میں عظیم ولی کامل خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی زبردست کرامت آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ چنانچہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین انا ساغر نامی مشہور تالاب پر غسل کرنے گئے۔ کافروں نے دیکھ کر شور مچایا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کرنے آ گئے، بہت شور مچایا۔ چنانچہ مریدین نے واپس آ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہندوؤں نے کافروں نے تو ہمیں بہت پریشان کیا اور شور مچایا کہ یہ ہمارے تالاب کو ناپاک کر دیں گے، لہذا ہم واپس پلٹ آئے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل، جس کو یعنی پانی بھرنے والا برتن، اس کو چھاگل بولتے ہیں، تو اس چھاگل کو دے کر اس ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو اس پانی کے ساتھ بھر لاؤ۔ چنانچہ یہ آپ کی کرامت تھی، جب آپ کا وہ غلام، آپ کا مرید اس چھاگل کو لے کر گیا تو جب اس نے انا ساغر تالاب میں وہ چھاگل ڈالی تو پورے کا پورا تالاب اس چھاگل میں بھر آیا اور تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ چنانچہ وہ سارے لوگوں میں شور مچ گیا، شہر میں پانی کی قلت ہو گئی۔ اب تمام لوگ گڑ گڑاتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور کرم فرمائیں، حضور معاف فرما دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، کرم فرمائیں، تالاب بھر دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیسی کرامت تھی، اللہ کریم نے آپ کو کیسی طاقت دی تھی، آپ کو کیسی قوت عطا فرمائی تھی، اور آپ بڑے رحم دل بھی تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اے بھائی اس کو جا کے اسی تالاب میں انڈھیل دو۔ جب اس بھائی نے جا کر چھاگل کو تالاب میں ڈالا تو وہ پورے کا پورا تالاب پانی سے بھر گیا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے ولیوں کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں، کیسی کرامتیں ہوتی ہیں۔ سچی بات ہے، جب کبھی مصیبت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، جب کبھی آزمائش آ جائے، اللہ والوں کے وسیلے سے دعا بھی کریں، اور اللہ والے اگر حیات ہوں تو ان کے پاس جا کر فریاد کرو، حیات نہ بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ہاں فریاد کی جائے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے ان پر، اور وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء کا ادب نصیب فرمائے، اور اپنے اولیاء کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور اولیاء سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔